قبیلہ بنو عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے تو واپس آتے آتے دیر ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے، تو جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اتنے دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو پیچھے آ کے کھڑے ہونے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور آگے، انہوں نے پیچھے سے لے کر کے مصلی تک راستہ خالی کر دیا۔ آج تو لوگ خیال سے نماز توڑتے ہیں نا، کہ ایسی بدبخت بولیاں بولی گئیں، وہ کاغذ پھٹ جائیں، جل جائیں، جہاں یہ لکھا ہے کہ گدھے گھوڑے اور بیل کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ مجھے پوچھو، یہ نماز پڑھائے اور نماز کے اندر راستے چھوڑ دیے، استقبال کیا، اور رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھتے تھے، لا یلتفت یمینا ولا یسارا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، تو وہ اپنے دھیان میں نماز پڑھا رہے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ سمجھتے تھے کہ صدیق اکبر انہماک میں ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ دوسرے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ جب یوں ماجرا ہوا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، تو آپ نے جو ہے وہ گوشہ چشم سے پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا، تو حضور نے اشارے سے کہا کہ تم کھڑے رہو، پڑھاؤ نماز۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بڑائی بولی، اللہ اکبر کہا، گویا حضور کا شکریہ ادا کیا، اور پھر پیچھے آگے حضور مصلی پہ آ گئے۔ نماز پڑھی گئی، سلام پھرا، حضور نے کہا، ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا کھڑے رہو تو تم پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیسے ہوئی کہ رسول کریم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اب حالت نماز میں بھی ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ تو بات کرتے تھے تو پہلے بولتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ تو یہ ان کا انداز محبت ہے، اور یہ بھی کبھی بھی قضا نہیں ہوتا تھا۔ جانتے ہیں آپ جب غار ثور میں حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر پہنچے تو حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضور باہر ٹھہرے، میں دیکھوں کہ اندر کوئی موذی شے تو نہیں ہے، اور گئے تو دیکھا سوراخ تھے، اپنا امامہ پھاڑ کے جگہ جگہ اڑس دیا، ایک یا دو سوراخ بچ گئے تو وہاں اپنی ایڑیاں ڈال دی، اور پھر کہا، جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ران پہ حضور نے سر انور رکھا، اور حضور محو استراحت ہو گئے۔ اور سانپ نیچے سے سارے سوراخ بند پاتا ہے، اور جہاں انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگانا شروع کیا، ایک سانپ اور دوسرا پہاڑی سانپ۔ اس نے جب ڈنگ لگایا نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں، توجہ ادھر لگی رہی۔ زہر سرایت کیا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو ڈلے اور حضور کے رخسار پہ گرے۔ حضور بیدار ہو گئے اور کہا، مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہنگامی حالات تھے۔ آپ کی ہمسائیگی میں شیخ الحدیث بستا ہو، بہت بڑا عالم بستا ہو، آپ کے گھر میں اچانک چور آ گھسے تو اس کو پکارنا ہو تو اسے کیا جس طرح وہ نقیب محفل پکارتا اس طرح پکاریں گے؟ حضرت علامہ مفتی قبلہ صاحب ہمارے گھر چور آ گئے، بلکہ آپ سارے ادب کے الفاظ حذف کر دیں گے۔ کیوں حذف کریں گے؟ کہ ہنگامی حالات ہیں، اور جب حالات ہنگامی ہو تو اس وقت مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں پر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، ہنگامی حالات تھے، حضور نے فرمایا، مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً کہتے، لو دیکھ تو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن زمانے نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی ہوگی جو حضور کے غلاموں نے کی ہے۔ تو اس مشکل وقت بھی ادب کا طریقہ نہیں چھوڑا، وہ اسلوب محبت نہیں چھوڑا۔ عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لو دیکھ تو، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو ان حالات کے اندر بھی تقاضۂ ادب نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کا ادب تھا، ان کا انداز محبت تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا شیوہ ادب وہی ہونا چاہیے جو اصحاب رسول کا شیوہ ادب تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل ہیں، عملی نمونہ ہیں،
ان کی شخصیت اور ان کا اسوہ نور خواتین اسلام کے لیے خضر راہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ اقبال کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدے بیان کیے، اور حضرت زہرا کو 3 نسبتیں ہیں کہ ایک تو وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، دوسری نسبت کہ وہ علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں، اور تیسرا حسین ابن علی کی ماں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں کہا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتے تھے۔ حضور نے یہ محبت دی۔ جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی، حدیث میں آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے، اٹھ کے استقبال کہتے، مرحبا کہہ کے پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستانیں رقم کی ہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا ننھی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اطہر کے اوپر اجری ڈال گئے، تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون رکنے نہیں پاتا۔ معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چٹائی جس چٹائی پہ سجدے کیا کرتی تھی، کھجور کا بنا ہوا وہ مصلی، اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک جائے۔ آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی دنوں فاقوں سے کاٹ لیتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کو اٹھ کے کثرت کے ساتھ اور دن کو بھی مصلی بچھا کے رویا کرتے تھے۔ ایک دن حسنین کریمین نے پوچھا کہ امی آپ کثرت سے کیوں روتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ بیٹو مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ امت کی غم خاری کا عالم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو کردار ہے، کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے۔ تو آج عورت بن ٹھن کے حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آ گئی۔ آج ماں کو دکیا نوسی کا تانا دے کر، باپ کو بوڑھا کہہ کے، آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ ماڈل گرل بن گئی۔ آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی، آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی، اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں، تیری آبرو کا محافظ ہے۔ تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے۔ تیرے گھر کی اونچی دیواریں تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ تو گھر سنبھال لے گی، امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی، لیکن جب تو گھر سے نکلے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا؟ آئیے آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو ماڈل بنائیں۔ اسوہ بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں۔ آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقوش پاک کو اپنے لیے خر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر
دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا